اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شاہ رخ خان اور سلمان کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ لوگوں نے اپنی زندگی کو صرف اور صرف پیٹ پالنے کی زندگی بنا لی، آخرت بھی ہے۔ اس واسطے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ان کی بے شمار فلمیں انڈیا میں لوگ دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، لیکن وہ موت کے دہانے پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، موت کے قریب جا رہے ہیں۔ یہ احساس ان کے اندر نہیں ہے۔ آخرت ہے، کبھی حج کا وہ لوگوں نے نہیں سوچا، اور گھروں میں ان کے بت پرستی جیسے کام ہو رہے ہیں۔ اس واسطے ان کو میں الرٹ کرنا چاہتا ہوں، ان کو اعلان کرانا چاہتا ہوں کہ ان کو حفاظت کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد آگ میں چلے جائیں گے وہ، کیونکہ شاہ رخ خان کے گھر میں سارے لوگ جانتے ہیں ان کے بچے غیر مذہب کے بھی کچھ نہ کچھ ذکر سیکھ رہے ہیں کیا، بلکہ پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو سنا رہا ہے فخر سے شاہ رخ خان۔ اور گندے باتیں جب بچے کرتے ہیں تو وہ اسٹیج پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میرے بچے گندے باتیں کرتے ہیں۔ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مسلمان لا یعنی باتیں بھی نہیں کرتا۔ تم لوگ تو فلم بناتے ہو، چہرے دکھاتے ہو۔ جہنم میں ایک ایسا دروازہ، جہنم کا دروازہ ہے جہاں پر تصویریں بنانے والوں کو اللہ ڈال دے گا۔ تم سے پہلے دلیپ کمار، تم سے پہلے راجیش کھنہ، تم سے پہلے امیتابھ بچن نوجوان تھے، خوبصورت تھے، ساری دنیا میں چرچا تھا۔ آج وہ زوال پذیر ہے، ان کا وقت ختم، فنش۔ دے آل لوزرس، اللہ سیز دے آل لوزرس۔ تم بھی لوزرس ہو۔ اپنے گھروں میں اسلام اگر رکھنا ہے، نام مسلمان کا ہے، اس واسطے کہہ رہا ہوں میں تم کو۔ تم کبھی گنیش بٹھاتے ہو، تم کبھی جو ہے ہنومان کا چالیسیا پڑھاتے ہو گھر میں، اور تم اپنی بیوی کو جو ہے ہندو رکھتے ہو۔ ہاں، اسلام میں یہ اجازت نہیں ہے۔ تم زنا کر رہے جیسا ہے وہ، اگر تم شادی بھی کرے تو زنا جیسا ہے، کیونکہ مسلمان صرف یہود و نصارہ، کیونکہ ہماری کتاب والے ان سے کر سکتے ہیں، ان سے نہیں۔ اور وہ اسلام نہیں قبول کرے جو تمہارے پاس عورتیں ہیں، اور تم مسلمانوں کو ایک غلط پیغام دے رہے ہو۔ سیف علی خان اپنی گرل فرینڈ کو لے کے پھرتا ہے، مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ نواب پٹوڑی خاندان کا، اعلیٰ خاندان کا بچہ ہے اور آوارگی میں ہے۔ قرآن پڑھا کہتا ہے، کیا پڑھا قرآن؟ قرآن پڑھنے والا آوارہ پھرتا، بچی سے شادی کرتا تھا فوراً۔ زنا گناہ کرنے والے کو اس کے گناہ سے ساری دنیا ہل جاتی ہے، کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، زنا کرنے والے سے۔ اور تم لوگ اسٹیج پر آ کر گندے گندے ڈائلاگس بولتے ہو، گندی گندی فلمیں بنانا شروع کر دی ہو۔ ساری فلم انڈسٹری میں گندی ڈائلاگس کا وقت آ گیا ہے۔ ساری فلم انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ بکنیاں پہننا شروع کر دیا۔ ساری کا وقت گیا، دھوتی کا وقت گیا، ایک مسلمان کے واقع کلچر کے جیسا وقت گیا۔ صرف خالی سوٹ بوٹ میں رہتے ہیں، وہ سوٹ بوٹ باسنیا کے وقت کا ہے، وہ کوئی کسی کا کلچر نہیں ہوتا ہو۔ ٹائی لگانا کسی کا کلچر نہیں تھا ہو۔ یہ سارا اپنا فیشن بنا کے جو زندگی رہتی ہے، یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی تھوڑے دن کے بعد۔ میں نے دلیپ کمار کا وقت دیکھا، میں نے امیتابھ کا وقت دیکھا، میں نے راجیش کا دیکھا، لڑکیاں دیوانی ہوتی تھی۔ لیکن اگر تم اپنی زندگی کو ہندوؤں کے ساتھ یا غیر مذہب کے ساتھ بتاتے ہو تو اسلام سے دائرے سے ہٹ گئے ہو، اور اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر تم اسلام سچا ہے نہیں ہے معلوم کرنا چاہتے ہو تو میں جو فارمولا بتاتا ہوں اس کو کرو۔ 1,25,000 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو، اور اس سے پہلے درود 11 بار پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تم 3 خانوں کو بول رہا ہوں، تمہارے گھروں میں لوگوں کو بلاؤ، بچوں کو مدرسے کے، یتیم بچوں کو جو دینی مدرسے کے، وہ لوگ 2.5 گھنٹے کے اندر یہ پورا کمپلیٹ کر دیں گے 1,25,000 دفعہ کا میتھڈ، فارمولا۔ جب یہ تم پڑھ لو گے، اللہ کا نام شکر میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمک میں آئے گا۔ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، یہ اللہ کا سچا دین ہے۔ اللہ کے سچے دین کے لیے تم سے بات کر رہا ہوں میں، تم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تمہارا نام مسلمان ہے۔ اگر میں انڈیا میں رہتا تم کو سو کر دیتا تھا۔ فلمیں جیسی گندی بنا رہے تم لوگ، ہمارا مذہب نہیں تھا وہ، جیسی فلمیں آج بن رہی ہے، جیسے گندے گالیاں دے رہے تم لوگ، گندے گندے اسٹیج کے اوپر آ کے باتیں کر رہے ہیں اور آوارگی دکھا رہے ہیں سارے معاشرے میں۔ اگر واقعی تم مسلمان ہے تو تم مسلمان بنو، اگر نہیں تو نام بدل لو اپنے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تم جیسوں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے نام کے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، جو عمل کرتے ہیں ان کی ضرورت ہے، کہہ رہا ہے وہ۔ تمہارے جیسے 1000 آئیں گے، تمہاری فلمیں چلے گی، اس کے پیچھے بھی دوسروں کی بھی چلے گی۔
کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ پیٹ پال لینا. سانپ بھی پیٹ پالتا ہے پیٹ کے زمین کے بل چل کے. اللہ کے بننا ہے نفس کو مارو. میں نے زندگی کے 25 سال امریکہ میں گزارے نیو یارک کے اندر, اور اللہ جانتا ہے میں صرف ریسرچ کرتا ہوں اسلام کی, اور تم کو اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری وجہ سے ہمارے نئے معاشرے کے بچے مسلمان خراب ہو جائیں گے. لعنت ہے تمہاری ایسی زندگیوں پر. تمہارے ماں باپ بہرے ہیں. وہ سلیم جاوید نے ایک بار ہاتھ کاٹ دیا تھا ایک شعلے فلم نام میں, تو اللہ نے ان کی جوڑی کو ختم کر دیا. قرآن میں لکھا ہے کسی کا ہاتھ پیر مت کاٹو. تم لوگ تو بے دردی سے مارنے کی فلمیں بنانے لگے ہو آج کل. وہ گجنی بجنی میں نے کبھی کبھی میں یوٹیوب پر دیکھتا ہوں تو اس پہ بتاتا ہے کہ وہ انسان کو بے دردی سے مار رہا ہے. انسان کو انسان مارنے کا کھیل تم لوگوں نے فلموں میں زبردست کر دیا. اب ننگا کپن شروع کر دیا, اب گندی گالیاں شروع کر دی. کیا دیں گے تم اسلام کو؟ تم لوگ کیا دیں گے اسلام کو؟ تم خود سوچو اپنے آپ کو. میں نے جو فارمولا بتایا میرے کیسٹ دیکھو یوٹیوب پہ میں نے ڈالے ہیں. اذان 786 اسلامک انوائٹ. میں تم لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں صرف میرے مسلمان خراب ہو جائیں گے کر کے میرے کو ڈر ہے. میرے کو کسی مذہب کا نقصان یا کسی مذہب کو ہٹکانا نہیں ہے. تمہارے اپنے نام ہونے کی وجہ سے تم سے بات کر رہا ہوں, میں غیروں سے نہیں بات کر رہا ہوں. میں ہندوؤں سے اگر سے کچھ کہہ دیا ہوں تو ان سے معافی چاہوں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوسرے مذہب کا بھی احترام کرو, دوسروں کو کافر بھی مت کہو. اور میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کو کافر نہیں کہنا چاہتا, لیکن تم تین گندے جو زندگی کے اب ایسے اسٹیج پر ہو, 40 سے 50 میں روپیش کمار مر گیا, ونود مہرا مر گیا, اور سنجی کمار مر گیا, اور جو ہے مظہر خان مر گیا. 40-50 کا آج کل کا زیادہ سے زیادہ ایج کا وقت ہے. تم زیادہ سے زیادہ تھوڑا اور جی لیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایمان والے گندے ہوتے ہیں, جو مسلمان گندا ہوتا ہے اس کو میں عمریں بڑھا دیتا ہوں. جیسے اب دلیپ کمار جی رہا ہے, زندگی بھر جو ہے وہ گندے اداکاریاں کر کے اس نے